الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك من كل ليلة. رواہ ابن ماجہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اس رمضان میں یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے کچھ خصائص ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر برتری حاصل ہے، اس کی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ایک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر واضح طور پر نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت بننے والی واضح طور پر نشانیاں ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو ان دونوں آیات سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اتاکم رمضان و شہر مبارک، فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں روزے فرض کر دیے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات، من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو اس مہینے کی خیر و برکت سے فضیلت سے محروم رہ گیا تو وہ محروم ہی رہے، جو اس کی فضیلتوں کو نہ سمیٹ سکا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکا، جہنم کی آگ سے نہ بچ سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، فرمایا کہ وہ محروم رہ گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کو یہ عمل ہوتا ہے، مطلب یہ کہ روزانہ اللہ رب العالمین کتنے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسند بازار میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، آگے تھوڑے سے الفاظ میں اضافہ ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، فرمایا کہ اس میں ہر دن اور رات میں مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ ایک تو وہ افطاری کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہی مفہوم اس حدیث کا بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 185، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری خصوصیت، جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دینا، اور شیطان سرکش شیطانوں کو جکڑ دینا، یہ 3، 4 اور 5، یہ 5 خصوصیات رمضان مبارک کی ہوگی۔ اور اسی طرح چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 7ویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایک خاتون آئی تھی، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرے گی تو تجھے اتنا ثواب ملے گا جیسے تو نے میرے ساتھ مل کر حج کیا ہو۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ الْحَجَّ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں آپ عمرہ کرنا، اور یہ عمرہ حج کے برابر یعنی اس کے بدلے میں ہے، جتنا حج کا ثواب ہے اتنا ہی اس عمرے کا ثواب۔ اسی طرح دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں جو پہلے میں نے مفہوم بیان کیا وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي۔ فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ رمضان المبارک میں ضروری کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں ایک تو روزہ ہے، اور یہ روزے کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا، وقت کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ فرض کے حکم میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی، ان میں جو پہلی چیز ہے کلمہ شہادت، یعنی شہادتین کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ، کافی ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی سورہ احزاب کے اندر، آیت نمبر 35 ہے، جس میں فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والی مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، یہ آ گیا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اسی طرح مرد اور عورتوں میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، یعنی غلط نظریات، غلط طریقے پر نہ چلنا، کسی دوسرے کی عزت کو نہ دیکھنا، ان کی طرف نظر کو نہ پھیرنا، صرف اور صرف اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخشے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے، اور گئے گزرے سے گیا گزرا مسلمان بھی رمضان المبارک میں کچھ ڈر دل میں رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے جتنے بھی گناہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کا جو اجر ہے، ہر عمل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی۔ فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ہے، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ مطلب عام دنوں میں ایک نیکی کرو گے ایک نیکی ملے گی، رمضان المبارک میں ایک نیکی کرو گے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بھی مل سکتی ہیں اور 700 نیکیاں بھی مل سکتی ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اجر تو میں خود دوں گا، باقی جتنے اجر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، اس کو یہ اجر دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اتنی اجرت اس کی بنتی، یہ دے دو، لیکن روزے کا اجر میں نے دینا ہے۔ کیوں؟ اس نے میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، میری رضا کے لیے پورا دن صرف بھوکا ہی نہیں رہا بلکہ گناہوں سے بھی باز رہا۔ تو یہ اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین خود عطا فرمائے گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِذَا صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو اور کوئی اس سے جھگڑا کرے یا برا بھلا کہے تو اس کو صرف اتنا بول دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، بات ختم۔ اس طرح جواب نہ دو، اس کو بولو میرا روزہ ہے بس۔ کیوں؟ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے گناہوں سے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال استعمال کرتا ہے، دشمن کے مقابلے میں ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے۔ اور اسی رمضان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اور تراویح کی تعداد مختصر عرض کروں، وقت ہو چکا ہے، تراویح کی تعداد 8 ہے۔ موطا امام مالک کے اندر دونوں روایات ہیں، دونوں، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کرنا کہ جو 20 رکعت والی روایت یزید بن رومان بیان کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی جاتی تھی۔ یہ الفاظ ہے، تھوڑا الفاظوں پہ غور کرنا۔ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اگر عقل پر پردہ ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ برتن سیدھا ہوگا، پانی آئے ڈالو گے جائے گا، الٹا پڑے تو پانی سارا باہر ہی گرے گا۔ عقل کا برتن اگر سیدھا ہوگا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے 20 پڑھی، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے زمانے میں 20 پڑھی جاتی تھی۔ یزید بن رومان والی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے 20 پڑھی یا 20 پڑھنے کا حکم دیا یا جس امام کو مقرر کیا کہ اس کو کہا کہ تم 20 پڑھو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی جاتی تھی۔ اب کوئی اگر کہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا فعل ہے، حضرت عمر کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ جی میں اہل حدیث مسجد 11 چک والی میں دیکھ کے آؤں، ایک بندہ اس نے 20 پڑھی تھی، وہ بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے 20 پڑھ رہا ہے تو اس کا فعل ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن امام نے کتنی پڑھائی، امام نے کتنی پڑھائی، مسئلہ یہ ہے۔ جبکہ دوسری روایت کے اندر کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب گشت کرتے کرتے مسجد نبوی تک پہنچے، کوئی بندے وہاں کھڑے کوئی وہاں کھڑے، اپنی اپنی پڑھ رہے، فرمایا کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب جماعت کروائی تھی، ایک امام بنایا تھا، اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی، لہذا ثبوت مل چکا، 2 امام مقرر کیے، 2 امام مقرر کیے اور ان سے کہا کہ تم 8 رکعت تراویح ان کو پڑھاؤ۔ موطا امام مالک کے اندر یہ الفاظ واضح ہے، جو حضرت عمر نے حکم دیا وہ 8 کا دیا۔ جو دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے کہ عمر کے زمانے میں 20 پڑھی جاتی تھی، کون پڑھتا تھا اس کا نام ہی نہیں بتایا۔ تو جب نام پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کس نے پڑھی کس نے پڑھائی، امام کا نام نہیں، جبکہ 8 والی کے متعلق وہ اماموں کے نام حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت تمیم الداری کو بھی اور ابی بن کعب ان دونوں صحابہ کو مقرر کیا کہ تم دونوں ان کے امام بنو اور ان کو 8 رکعت تراویح پڑھو۔ تو لہذا تراویح کا بھی انتظام ہے۔ میرا بیٹا ریان انشاءاللہ اس سال تراویح پڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہو سکے گا مختصر ہی پڑھیں گے۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض تو کر دیتے ہیں، اگر گورنمنٹ والے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو میرے بھائی ہم مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ 60 سال سے اوپر والا بندہ مسجد میں نہ آئے، بتاؤ 60 سال سے اوپر والے مسجد میں آتے ہیں، نوجوان کہاں آتے ہیں؟ کہہ کہ تھک جاؤ، پرواہ ہی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو گھمنڈ ہے اپنی زندگی پر، لیکن یہ پتہ نہیں
ان بزرگوں سے انہوں نے پہلے مر جانا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی اللہ۔